فاقہ کشی کرنا غذا ان کو کھلانا فاقہ کشی کرنا غذا ان کو کھلانا ہر طرح سے آرام انہیں دیجیے صاحب زہرا سے بھی پیار ان کو سوا کیجیے صاحب زہرا سے بھی پیار ان کو سوا کیجیے صاحب جس نے کہ درہ میرے بازو پہ ہے مارا وہ آئے نہ زہرا کے جنازے پہ گزارا اور رات کو لے جائے تابوت ہمارا احسان میری روح پہ ہوئے ہمارا احسان میری روح پہ ہوئے گا تمہارا دنیا سے غریبوں کی طرح اپنا سفر ہو نہ دوست کو صدمہ ہو نہ دشمن کو خبر ہو نہ دوست کو صدمہ ہو نہ دشمن کو خبر ہو نہ دوست کو صدمہ ہو نہ دشمن کو خبر ہو جب خلق سے وقت ذکر بآواز بلند نعرہ صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. حاضرین کرام قدر، محترم سامعین حضرات، پروردگار عالم نے انسان کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا اعلان کیا. اس کے احسن تقویم میں ہونے کا اعلان کیا. شاید اس اعلان کی وجہ اس کا ظاہری قیافہ ہو کہ یہ قیافہ دنیا میں سب سے اچھا قیافہ ہے. یہ قیافہ تمام مخلوقات جو اس عالم میں پائے جاتے ہیں، اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ جمادات میں سے ہوں، چاہے وہ نباتات میں سے ہوں، چاہے وہ حیوانات میں سے ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، یا یوں کہہ لوں کہ چاہے وہ حیوانات میں سے ہوں، سب کے سب میں صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر. مولانا محترم تشریف لا رہے ہیں، باواز بلند نعرہ صلوات سن کر استقبال کریں. آئیں آگے فیضان بھائی، آگے آ جائیں. اب جو پیکر اللہ نے انسان کو عطا کیا، یہ تمام جمادات، نباتات اور حیوانات میں سب سے بہترین پیکر اور سب سے بہترین قیافہ ہے. احسن تقویم کی سب سے ادنا مثال یہ ہے. سب سے ادنا مثال احسن تقویم کی کیا ہے؟ سب سے کم اگر کوئی مثال ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا جسم ہے، ظاہری جسم. ہاتھوں کا یہاں ہونا، چہرے کا یہاں ہونا، منہ کا یہاں ہونا، آنکھوں کا یہاں ہونا، یہ جو سامنے پیکر ہے انسان کا، اس جیسا جسم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اس جیسا جسم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ممکن ہے اس سے بڑا دیا ہو، ممکن ہے اس سے چھوٹا دیا ہو، ہے نا؟ ممکن ہے اس سے بڑا دیا ہو، ممکن ہے اس سے چھوٹا دیا ہو، ممکن ہے بعض صفتوں میں اس سے بہتر کام کرنے والا دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے. آپ کی سماعت بعض سماعت سے جو ہے وہ جو چونٹی سن سکتی ہے وہ آپ نہیں سن سکتے، ہے نا؟ جو چونٹی سن سکتی ہے وہ آپ نہیں سن سکتے. جو جب جس عالم میں چمگادڑ دیکھ سکتا ہے اس عالم میں آپ نہیں دیکھ سکتے. جو رڈار اس کے پاس ہے وہ رڈار آپ کے پاس نہیں ہے. آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی راستہ دیکھ لیتا ہے نا؟ آنکھیں نہیں ہیں لیکن اپنی قدرت حسیہ سے جو اللہ نے اسے رڈار کی طاقت عطا فرمائی ہے، اس سے وہ اپنا پورا راستہ نکال لیتا ہے، آپ نہیں نکال پاتے. ممکن ہے بعض اوصاف میں آپ دیگر مخلوقات سے ہلکے ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو چیز آپ کو دی ہے وہ سب سے بہتر ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو بھی چیزیں انسان کو عطا کی ہیں وہ قوی اور ضعیف کے لحاظ سے نہیں بلکہ موزوں ہونے کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ کتنی موزوں ہیں کہ اس سسٹم میں اس کا کتنا کام ہے اور اس کے حساب سے اس کو ہم نے کیا عطا کیا ہے. یہ انسان کا کمال ہے، اس جسم کا یہ کمال ہے کہ یہ موزوں ہے اپنی جگہ. اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ نے انسان کو عطا کی وہ ہے اس کا شعور، وہ ہے اس کا شعور، اس کی قوت فکر، اس کی سوچنے کی طاقت، اس کی عقل کی کارائی، اس کے دماغ کی دارائی.
یہ جو اللہ نے نعمت اللہ نے انسان کو عطا کی، یہ انسان کے احسن تقویم ہونے کا متوسط درجہ ہے۔ سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اسفل کیا ہے؟ یہ جسم۔ سب سے اسفل کیا ہے؟ سب سے کم درجہ کیا؟ ادنا درجہ کیا ہے؟ یہ جسم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ متوسط درجوں میں ہمارا شعور، ہماری قوت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کو احسن تقویم میں رکھنے کے لیے ایک اعلیٰ مصداق عطا کی ہے، وہ ہے اس کی روح۔ اور اس روح کو بھی اللہ نے خود سے وابستہ رکھا ہے۔ میں اپنی روح پھونکوں، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ وہاں روحی کا لفظ استعمال کرتا۔ اللہ چاہتا تو صرف اور صرف روح کہہ کر نکل جاتا، کیونکہ روح کے لیے تو پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اللہ نے تو بیان ہی کر دیا تھا کہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح تو ہمارے امر پروردگار ہے، بات ختم ہو گئی، میرے اللہ کا ایک حکم ہے، بات ختم ہو گئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، امر الہی ہے، اس کے علاوہ روح کے بارے میں سوال مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ لیکن نہیں، اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا۔ تو اس اپنے میں ایک خاص لطافت ہے جو انسان کو قرب الہی کے اس مقام پر پہنچاتا ہے جہاں احسن تقویم کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق نہیں پہنچ سکتی، کوئی دوسری مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے باوجود کہ آپ تمام مخلوقات سے افضل ہیں، اللہ نے آپ میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کامن ہے، جو کیا ہے آپ میں اور دیگر حیوانات میں، ہم میں اور دیگر حیوانات میں کیا ہے؟ کامن ہے۔ مثلا کھانا، بھوک، چاہے جیسی بھوک ہو، کامن ہے، سارے حیوانات میں بھوک پائی جاتی ہے۔ 6 مہینے بعد پانی پیے گا لیکن پیے گا، ہے نا؟ 1 سال تک کھانا نہیں کھائے گا، 3 مہینے تک سوتا رہے گا لیکن ایک دن اٹھ کر کھائے گا۔ اللہ نے کامن رکھا ہے، اس بھوک کو اللہ نے کامن رکھا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے اور ان کے میں کامن رکھی ہیں۔ ان کامن چیزوں میں اللہ نے ایک درک بھی کامن رکھی، کچھ احساسات بھی اللہ نے کامن رکھے ہیں۔ مثلا ماں کا احساس اللہ نے کامن رکھا ہے۔ کسی بھی حیوان کو دیکھ لیجئے، ماں جو محبت کرے گی حیوان سے، ماں کا جو انس ہوگا اپنے بچے سے، انسان ہو یا حیوان ہو، کوئی بھی ہو، وہ کسی اور کا نہیں ہوگا۔ جو ماں کا خاص لطف، جو ماں کا خاص محبت ہوگی، وہ کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت وقت لگ جائے گا اس میں۔ ایک چیز ہے جو اللہ نے تمام جانداروں میں مشترک رکھی ہیں، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ ہے دشمن کی پہچان۔ آپ بکری کا بچہ لے آئیے، بکری کا بچہ لے آئیے، اسے سارے زمانے سے الگ کر کے پالیے، ایک کمرے میں بند کر کے اسے کوئی کچھ نہ بتائے، کوئی کچھ نہ سمجھائے، وہ کہیں نہ چرنے جائے، وہ بیٹھ کر خالی ایک کمرے میں کھائے، ایک دن اسے لے کر باہر نکلیے، وہ بھیڑیے کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے یہ میرا دشمن ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ ابھی بھیڑیے نے حملہ نہیں کیا ہے، ابھی وہ نہیں جانتا کہ یہ بھیڑیا ہے، یہ مجھے کھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ جانتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ تمام جانوروں کا یہی حال ہے۔ آپ دیکھیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بلی سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کتا تمہارا دشمن ہے، ہرن سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ شیر تمہارا دشمن ہے، نہ، کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ کوئی آ کے بتائے، کسی ماں نے اپنے بچے کو وہاں سکھایا ہو۔ اللہ نے یہ دشمن شناسی دیگر حیوانات کو بالفطرہ دی ہے، آپ کے لیے اکتسابی رکھی ہے۔ آپ کے اندر بالفطرہ نہیں رکھی ہے، نہ، آپ کے لیے اسے کمانا، آپ کو اسے کمانا ہے، پہچاننا ہے۔
دنیا میں آنے کے بعد کچھ محبت تو آپ کے لیے فطری رکھی ہے. آپ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو کہ یہ تمہاری ماں ہے, اس سے لپٹ جاؤ, یہ اس کی گودی میں چڑھ جاؤ. کوئی نہیں بتاتا بچے کو. وہ اپنے آپ بچہ اگر ماں کے بغل میں پڑا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے ماں کے نزدیک ہو ہی جائے گا. ایک عطوفت, ایک الفت جو اللہ نے رکھی ہے. لیکن کیا یہ بچہ اپنے اچھے کے ساتھ ساتھ اپنے بروں کو بھی سمجھ سکتا ہے؟ یہ دشمن شناسی انسان کے لیے اس مرحلے پر ہے کہ انسان اگر مہد سے لہد تر سیکھے تب بھی کم پڑ جاتی ہے. نہیں پتہ چلتا نا انسان کو. اللہ نے مستقل قرآن میں آپ کے دشمن کو آپ کو پہچانوایا, بالخصوص وہ سب سے بڑا دشمن, مستقل چند جگہوں پر. اور یہ بھی کہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ولی مت بناؤ, دوست مت بناؤ. شیطان کو پہچانوایا, اے ایمان لانے والوں, کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے, ہے نا؟ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا؟ الم آحد, کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا؟ یا بنی آدم, بولو اے آدم کے بیٹوں, بولو کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا؟ اللہ تعبد الشیطان, کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, آشکار دشمن ہے. یہ دشمن جو سب سے زیادہ ضروری تھا. اب دیکھیے دشمن کی کیٹیگری ہے نا, دشمن کی کیٹیگری ہے. ایک دشمن وہ ہے جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ہمارے اندر ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے. کون ہے ہمارا دشمن؟ ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا ہے. ہمارے اندر کا حسد ہمارا دشمن ہے نا. ہمارے اندر کا کینہ ہمارا دشمن ہے. ہمارے اندر جو بغض بھرا ہوا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ہمارے اندر جو نفرتیں بھری ہوئی ہیں وہ ہماری دشمن ہیں. ہمارے اندر جو شہوت بھری ہوئی ہے وہ ہماری دشمن ہے. ہمارے اندر جو اطمینان نہیں ہے, جو بے چینی ہے, وہ ہماری دشمن ہے. کچھ باطنی دشمن ہے, کچھ کی دشمنی بھی ظاہر ہو جاتی ہے. آج کے زمانے میں تو بہت آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے نا, بھیا ان کو کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں ہوا مول صاحب, بس ٹینشن ہے. یہ جو ٹینشن ہے وہ دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اطمینان کے مقابلے میں ہے, یہ یقین کے مقابلے میں. جو دوست ہے نا اطمینان, جو یقین آپ کا دوست ہے نا, جو امید آپ کے لیے دوست ہے, یہ نا امیدی اس کے مقابلے میں آپ کی دشمن ہے. یہ صرف باطنی دشمن نہیں ہے, یہ ظاہری دشمن بھی ہے. اور یہ ایسی دشمن ہے کہ اگر یہ چڑھ جائے تو زندگی کو ختم کر دیا کرتی ہے. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد وآل محمد. اگر ہم اس کی گرفت میں آ جائیں تو یہ ہماری زندگی کو ختم کر دیا کرتی ہے. جتنی خودکشیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے سب سے کامن ریزن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مایوسی. تمام خودکشیوں کے پیچھے وجہ الگ الگ ہو سکتی ہیں, یہ کر دیا تو اس لیے, یہ ہو گیا تو اس لیے, لیکن یہ ہو گیا کے بعد حالات نہ سدھرنے کی جو مایوسی ہے وہ مار دیتی ہے انسان کو. اللہ نے جس چیز کو دوست بتایا ہے وہ توبہ ہے جو تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی. بار بار اللہ کہتا ہے میں تواب الرحیم ہوں, یعنی دیکھو کبھی اپنی زندگی سے ہاتھ مت دھونا. یہ زندگی میں نے تمہیں نعمت بنا کے عطا کی ہے, اس نعمت کا روز قیامت سوال کروں گا. تو جب جب زندگی دینے کا من کرے میری امیدوں سے وابستہ ہو جانا. صلوات پڑھے مل کے محمد وآل محمد. امیدوں سے وابستہ ہو جانا, میری طرف چلے آنا. میں ہوں نا تمہیں معاف کرنے والا, میں سریع الرضا ہوں.
تمہیں لگتا ہے کوئی تم سے راضی نہیں ہوگا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے؟ میں ہوں نا مسبب الاسباب. دیکھیے کمال، دیکھیے آپ، اللہ یہ کہہ رہا ہے تمہیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں حل ہونے والا، کچھ صحیح نہیں ہونا، مسبب الاسباب تو میں ہوں. تمہیں لگتا ہے کہ تمام طرف اندھیرا چھا گیا ہے، نور السماوات والارض تو میں ہوں. تمہیں لگتا ہے کہ سب تمہارے دشمن ہو گئے ہیں، ولی تو میں ہوں. تمہیں لگتا ہے کہ اب کوئی راضی نہیں ہوگا، تمہاری ماں سے جلدی راضی ہو جانے والا میں ہوں. اب دیکھیں کس کیفیت کو اللہ نے رکھا ہے آپ کے لیے. کسی صورت سے آپ کو، ہم کو ہمارے دشمن کے چنگل میں نہیں جانے دینا چاہتا. شاید اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لقد نصب ابلیس حبائلہ فی دار الغرور فما یقصد الا اولیاءنا. اللہ اکبر. بے شک شیطان نے اپنے جال، دیکھیے جملہ حدیث کا، بے شک شیطان نے اپنے جال اس فریبی دنیا میں بچھا رکھے ہیں، اور اس جال سے اگر کچھ مراد ہے، اگر کوئی مقصود ہے اس جال میں پھنسنے کا، تو شیطان کے لیے وہ صرف ہمارے دوست ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سوائے اہل بیت کے دوست کے باقی سب کے سب پہلے سے شیطان کی آغوش میں ہیں. کوئی منکر خدا ہے تو شیطان کی آغوش میں ہے، کوئی منکر توحید ہے تو شیطان کی آغوش میں ہے، کوئی منکر نبوت ہے تو شیطان کی آغوش میں ہے، کوئی منکر ولایت ہے تو شیطان کی آغوش میں ہے، کوئی منکر نبوت ہے تو شیطان کی آغوش میں ہے، کوئی منکر عدالت ہے تو شیطان کی آغوش میں ہے، کوئی منکر قیامت ہے تو شیطان کی آغوش میں ہے، کوئی منکر سلسلہ ہدایت ہے تو شیطان کی آغوش میں ہے، کوئی منکر غیبت ہے تو شیطان کی آغوش میں ہے، کوئی منکر حجت ہے تو شیطان کی آغوش میں ہے. شیطان کی آغوش سے اگر کوئی باہر ہے تو یا وہ اہل بیت ہے یا اہل بیت کے ماننے والے ہیں. صلوات بر محمد وآل کوئی اگر شیطان کے جال سے باہر ہے تو آپ ہیں. اچھا شیطان بے وقوف تو ہے نہیں، 5000 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کے پاس. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، 5000 سال کا ایکسپیرینس. کم سے کم جو دنیا کے شواہد ہیں ہمارے پاس، پتہ نہیں اس کے پہلے کا کتنا ہے، اس کا تو پتہ نہیں ہمیں، لیکن کم سے کم جو دنیا کے موجودہ شواہد ہیں کہ دنیا کب سے چل رہی ہے، انسان کب سے چل رہا ہے، 5000 سال کے شواہد تو ہمارے پاس موجود ہیں. تو کم سے کم 5000 سال کا ایکسپیرینس تو ہے ہی ہمارے سامنے. ہمارے پاس گارنٹیڈ جو ایکسپیرینس ہے شیطان کا. الگ الگ حربوں سے، حربیں بھی بہت پرانے نہیں ہیں، یا یوں کہہ لوں کہ حربیں بھی کچھ الگ نہیں ہوئے ہیں، وہی حربیں چلے آ رہے ہیں. شیطان نے کوئی نیا طریقہ نہیں نکالا آج تک، کچھ ایجاد و اختراع نہیں کیا. ایجاد و اختراع تو ہم کرتے ہیں. نہیں سنیے، شیطان کے حربے وہی ہیں جو چلے آ رہے ہیں. شیطان کا حربہ تھا شہوت. سنیے، شیطان کا حربہ تھا شہوت. اس نے اس حربے کو انسان پر استعمال کیا. اس گناہ میں نئے نئے طریقے ہم نے نکالے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زمین پر جو اس وقت فساد پھیلا ہوا ہے، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے اس میں؟ ہماری ذمہ داریاں ہیں. ایک تو اول یہ کہ اس کے پھیلنے میں ہمارا رول ہے، وہ انکار، وہ خاموشی وغیرہ وغیرہ جو بھی علتیں ہیں اس کو چھوڑ دیجئے. دوسرے یہ کہ اب یہ جو دوام ہے اس میں بھی ہمارا رول ہے. یہ جو باقی ہے، یہ جو ختم نہیں ہو رہی ہے. میں بڑی آسان سی مثال دے دیتا ہوں. قبلہ تشریف فرما ہے. قبلہ بتائیں، آج سے 30 سال پہلے شادیوں میں ڈھول بجتے تھے کہ نہیں بجتے تھے؟
خوب بچتے تھے، دمادم بچتے تھے، ہے نا. ایک بار علماء اکرام شمشیر بکف ہوئے، آپے سے باہر ہوئے، سارے ممبروں سے، سارے محرابوں سے، ساری تقریروں میں ایک ساتھ سب نے مل کر شیطان کے گانے اور بجانے کے حربے پہ جو حملہ کیا تو حربہ ٹوٹا کہ نہیں؟ بند ہوا کہ نہیں؟ بند ہوا نا؟ بند ہوا نا؟ تو عزیزوں، کاش پھر ہم ایک بار کمن باندھ لیتے کہ جس شادی میں بے حجابی ہوگی وہاں کھانا نہیں کھائیں گے، ہے نا، نکاح نہیں پڑھیں گے. کتنا آسان ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے ایک مجلس میں آپ کے لیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ سماج سماج کا مرہون ہے، یہ سماج کا مدیون ہے، یہ سماج اپنے سماج کو دیکھتا ہے، یہاں کا ہر فرد اپنے سماج کی طرف نگاہ رکھتا ہے. جیسا لوگ کہتے ہیں ویسے یہ سماج چلتا ہے. جسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں وہ کرتا ہے، جسے برا سمجھتے ہیں اسے چھوڑ دیتا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسے برا سمجھیں، بات ختم. ہماری ذمہ داری یہ ہے ہر فرد کی. معاشرہ کوئی آسمان سے تو گرتا نہیں ہے، آسمان سے تو ٹپکتا نہیں ہے، یہی بنتا ہے لوگوں سے. تو جب لوگوں سے معاشرہ بنتا ہے تو پھر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ برے کو برا سمجھیں اور پھر اس برے کو برا کہیں، تاکہ وہ جو دشمن ہے وہ دشمن رہے، دوست نہ ہو جائے. جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھنے کے محمد وآل محمد. آپ دیکھیں کہ خطبہ فدکیہ میں آپ نے منافقین اور دشمن سے لڑنے کے لیے کیا حربے دیے، دشمنوں سے لڑنے کا کیا طریقہ اپنایا ہے. سیرت جناب سیدہ میں دیکھیں آپ کہ دشمنوں سے لڑنے کا کوئی طریقہ، بالخصوص وہ دشمن جسے ہم شیطان کہتے ہیں یا جسے ہم نفاق کہتے ہیں یا جسے ہم منافق کہتے ہیں، ہر طرح کے یہ کیٹیگریز جو ہیں، کیا ان سے لڑنے کا کوئی طریقہ جناب سیدہ نے بیان کیا ہے؟ کیا آپ کی سیرت میں دشمن سے مقابلے کا طریقہ موجود ہے یا نہیں؟ آپ کی سیرت میں دشمن سے مقابلے کا طریقہ نہیں ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں، جناب سیدہ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ دشمن کے خلاف بولنا شروع کیا. آپ کو پتہ ہے خطب رسول اسلام کے بعد تاریخ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ فدکیہ ہے. رسول اسلام کے بعد حتی مولا کائنات کا بھی کوئی خطبہ اس زمانے کا نہیں ہے. سب سے پہلا خطبہ امیر المومنین نے 6 یا 7 سال کے بعد دیا ہے، رسول اللہ گزر جانے کے بعد. یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو جناب فاطمہ دے رہی ہیں پیغمبر کے بعد. آپ دے رہی ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ. کیا ہے اس کے اندر؟ سب سے پہلے منافقین کے بارے میں بتایا. کہتی ہیں کہ جب اللہ نے پیغمبر کو وفات دے دی اور اس مکان میں بلا لیا جو انبیاء کا مقام ہے، جو اولیاء کا مقام ہے، تو تمہارے دلوں میں نفاق کے خش و خاشاک نمو پانے لگے. ضروری ہے کہ تم اپنے دلوں سے نفاق کو دور کرو. کیا ہے نفاق؟ اچھا، یہ خطبہ ایک زمانے کے لیے ہے یا ہر زمانے میں اپلائی ہونا ہے اس کو؟ معاشرہ غدیری اور سقیفائی ہر زمانے میں ہے یا صرف اس زمانے میں تھا؟ معاشرہ غدیری اور سقیفائی ہر زمانے میں تھا. ہاں، کس معاشرے کو غدیری کہتے ہیں اور کس معاشرے کو سقیفائی کہتے ہیں یہ سیدہ کا خطبہ بتائے گا. نہ نعرہ حیدری بتائے گا، نہ کوئی لعنت بتائے گی. یہ سیدہ بتائیں گی کہ کس معاشرے کو ہمیں غدیری کہنا ہے، کسے سقیفائی کہنا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات.
نہ بہبہ چہچہ سے مبارکبادی سے کوئی غدیری ہو جاتا، نہ رونے سے کوئی ثقیفائی ہو جاتا. ہاں سمجھ لیجئے بات کو ایک دم صاف. مبارکباد پیش کر دیا غدیری ہو گئے. ہاتھ میں تسبیح لے لیا علی 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 کہہ دیا. ملنگی تو ہو سکتے ہیں، غدیری نہیں ہو سکتے. نہ دیکھیں غدیری کا معیار کیا ہے؟ غدیری کا معیار یہ ہے کہ جناب سیدہ نے جب نفرین اور لعنت کے لیے کہا کہ میں تم پر لعنت کروں گی، اور اس کے بعد مسجد میں گئیں، جناب مولا کائنات نے سلمان کو بھیجا، سلمان جاؤ اور جناب سیدہ سے کہہ دو کہ صبر کرو اور لوٹ آؤ. جناب سیدہ کہتی ہیں میں صبر کرتی ہوں اور علی کی اطاعت کرتی ہوں. غدیری ہونے کا مصداق یہ ہے کہ زندگی کی کیفیت جو ہو، جو مولا کہہ دے اس کی اطاعت کی جائے. یہ غدیری ہے، اسے کہتے ہیں غدیری ہونا. نفاق کہاں سے نکلے گا؟ کیسے؟ یہ کیا ہے نفاق؟ نفاق یعنی کچھ اور کچھ ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ منافقین کی پہچان ہے کہ یہ جب اہل ایمان میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم تو اہل بیت والے ہیں نا. اور یہ جب اپنے لوگوں کے ساتھ جاتے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. ہاں ابھی الیکشن ہوئے، اس میں یہ بہت دیکھنے کو ملا ہوگا. جو پارٹی آئی ہم آپ کے ساتھ. ارے آپ کیسے؟ آپ کے کہنے، آپ جو کہہ دیں ہم آپ کے ساتھ. ہاں نہیں، ایک مرتبہ ہوتا ہے ڈپلومیٹک جواب، البتہ ڈپلومیٹک جواب بھی عام طور سے منافقین ہی والا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی میں کہتا ہوں ایک مرتبہ ہو جاتی ہے ڈپلومیسی کہ آدمی کسی سے لڑنا نہیں چاہتا. کوئی ضرورت نہیں ہے لڑنے، ضرورت نہیں ہے لڑنے کی، کیونکہ اس سے ہمارے معاشرے کا یا ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں. جیتو چاہے ہارو، ان سے کیا مطلب. لیکن ایک جگہ اس سے خوشروئی سے ملنا گناہ میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. وہ شخص جو سود کا پیسہ کھاتا ہے، اس سے اخا حضور کہہ کر اس کے دسترخوان پہ بیٹھ جانا اس کے حوصلوں کو اضافہ دیتا ہے، بڑھاتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے ہم سود لیتے ہیں تو کوئی ہم کو چھوڑ کے تھوڑی چلا جاتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے ہم یہ گناہ کرتے ہیں، ہم کو کوئی چھوڑ کے تھوڑی چلا جاتا ہے. پیچھے جا کے کہتے ہیں وہ کتنا برا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں کہہ رہے کتنا برا ہے، لیکن برے عادل صاحب ہیں جا کے تصدیق صاحب سے کہتے ہیں. میں نے شاید ایک بار مسجد میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینے کی 3 صفتیں ہیں. پھر بیان کر دے رہا ہوں، جو لوگ آ گئے ہیں وہ سن لیں. آئینے کی 3 صفتیں ہیں. پہلی صفت جو ہوتا ہے بتاتا ہے، چھپاتا نہیں ہے نا. آپ آئینے کے سامنے جائیے، ہم آئینے کے سامنے جائیں، میرے منہ پہ کچھ لگا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آئینہ بتائے نہیں. یا تو وہ آئینہ نہیں ہے یا تو وہ جھوٹ نہیں بولتا. اگر کسی بخیل کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ صاحب واہ کیا سخاوت ہے آپ کی، اگر کسی کے پاس اللہ کا نور ہے ہی نہیں، اس کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کیا اللہ کا نور ٹپکتا ہے آپ کے چہرے سے، ہے نا. اگر کوئی شخص فسق میں مبتلا ہے، فسق آشکار میں مبتلا ہے، اس کے بعد اس سے پرہیز نہیں کرتے تو یہ اس کی کمی بعد میں ہے، ہماری کمی پہلے ہے کہ ہم آئینہ نہیں ہیں. اگر ہم آئینہ ہوتے تو بتاتے ضرور، ہے نا. اچھا دوسری کوالٹی آئینے کی کیا ہے پتہ ہے؟ اگر کسی کو یاد ہو کوئی بتا دے، میں نے مسجد میں بتایا ہو. جس کی کمی ہے اس سے بتاتا ہے. میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا
میرے بال داڑھی بنوائی تھی، کچھ چھوٹی بڑی ہو رہی تھی، آئینے نے فوراً بتا دیا کہ صاحب جائیے اپنی داڑھی صحیح کروا کے آئیے، کچھ گڑبڑ ہے۔ اچھا میرے بعد جو ہے فیضان صاحب آئے آئینے کے سامنے، آئینے نے اس سے نہیں کہا، فیضان صاحب سے نہیں کہا کہ ابھی عادل صاحب آئے تھے ان کی داڑھی چھوٹی بڑی تھی، نہیں کہا آئینے نے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آئینے کی کوالٹی نہیں ہے، آئینے کی کوالٹی یہ ہے کہ جس کی ہے اس سے بیان کرو تاکہ عیب ختم ہو سکے، کسی اور سے بیان نہ کرو تاکہ عیب کو نشر و نما نہ مل سکے۔ یہ آئینے کی کوالٹی ہے، جس کی ہوتی ہے اس سے بیان کرتا ہے، غیر سے بیان نہیں کرتا ہے، جیسی ہوتی ویسی بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو بات ہو گئی۔ تیسری یہ کہ جب تک ہوتی ہے تب تک بیان کرتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دو میں تو بھلے ہی ہم پرہیز کر لیں، لیکن تیسرے میں معاملہ ہمارا خراب رہتا ہے۔ دو میں بھلے ہی ہم چلیے پرہیز کر لیں، نہیں بتائیں گے کسی اور سے، اور کیا ہوگا، عیب دیکھیں گے نہیں بتائیں گے، لیکن تیسرے میں معاملہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اپنا خود کا معاملہ ہوتا ہے۔ آئینہ اتنی ہی دیر عیب بتاتا ہے جتنی دیر عیب ہو۔ امام حسین مومنین کے امام ہے، یہ کمال آئینہ ہے کہ ایک شب پیش جو حر گنہگار ترین شخص تھا، جیسے ہی صبح عاشور حسین کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اب حر نہیں کہہ رہے ہیں کل تم نے لجام فرس پکڑا تھا، کل تم نے راستہ روکا تھا، کل تم نے پانی بند کیا تھا، جیسے ہی دیکھا عیب ختم ہوئے گلے سے لگا لیا، کہا کہ انہو عیب تھا ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد وال۔ تو آئینہ ہو جائیے، نفاق ختم کیجئے۔ نفاق ختم کریں گے معاشرے سے تو معاشرہ غدیری ہوگا۔ جب تک یہ نفاق کی بیماری ہمارے درمیان رہے گی، ہم برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہتے رہیں گے، کبھی ہم دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ رکھیں گے، تو معاشرہ غدیری نہیں ہو سکتا۔ سیدھی بات، کیونکہ نفاق بنا ہی یہیں سے تھا کہ ادھر علی کو مولا بنایا جا رہا تھا، کچھ لوگ بخن بخن کہہ رہے تھے زبان سے، دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ یہیں سے نفاق کا آغاز ہو رہا ہے، شروعات نفاق کی یہیں سے ہے، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ۔ صلوات پڑھنے مل کے محمد وآل محمد۔ دوسری چیز جناب سیدہ کہتی ہیں کہ یسمل جلباب الدین، دین کا لباس بوسیدہ ہو گیا ہے۔ کیا مطلب ہے دین کا لباس بوسیدہ ہو گیا ہے؟ دیکھیے یہ ماں اور بیٹے میں کتنی شباہتیں ہیں، قسم خدا کی، ماں اور بیٹے کے بیان میں کتنی شباہتیں ہیں۔ جناب صدیقہ طاہرہ خطبہ دیتی ہیں، کہتی ہیں دین کا لباس بوسیدہ ہو گیا ہے، یعنی تم نے اسے پہننا چھوڑ دیا ہے۔ اور حسین خطبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں وَالدِّينُ لَيْقُ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین صرف زبانوں پہ باقی ہے، دلوں میں نہیں اتر رہا ہے۔ دیکھیں کتنی شباہتیں ماں اور بیٹے کے بیان میں۔ دین کا لباس بوسیدہ ہو رہا ہے۔ کیوں بوسیدہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ جس چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ جلدی پرانی ہو جاتی ہے، وقت نہیں لگتا غدیر کو سقیفہ بننے میں، ولایت کو ملوکیت میں، خلافت میں، اور خلافت سے ملوکیت میں تبدیل ہونے میں۔ سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا ہو گیا۔ آپ بتائیں کہ اگر آج ایک علی کا چاہنے والا محمد بن قاسم کے حملے سے خوش ہوتا ہے، کسی غوری کی ڈکیتی سے خوش ہوتا ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ کس نے حق دیا ہے؟ کہاں سے یہ حق ملا ہے؟ کب ملوکیت کے اسلام کو ترویج دی گئی ہے؟ کون سی ملوکیت؟ کون سا دین؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے جو اسلام کی ڈیفینیشن آج پوری دنیا کے سامنے ہے۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، البتہ یہ خود پروپوگنڈا بھی جھوٹا ہے۔
جتنا انسان مسیحیوں نے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں، فرسٹ اور سیکنڈ میں مار دیا، اتنا پورا تاریخ اسلام میں نہیں مرا۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے اٹھا کر تاریخ، کتنے مارے آپ نے؟ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، کتنے انہوں نے مارے، کتنے انہوں نے مارے، کتنی جنگیں انہوں نے شروع کروائی۔ جنگ عظیم، 2 جنگ عظیم دونوں انہی سے، یہودیت اور مسیحیت۔ یہودیت کے پیترے، مسیحیت میدان میں، عقل یہودیت کی، جسم مسیحیت کا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کس جنگ میں کہاں پر کتنے لوگ مرے، اور سب بنام دین مرے۔